اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہم مفصل ذکر کر چکے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے اجزاء ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد کہلاتے ہیں۔ جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں تو تبھی ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم پڑ جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ ہی آتا ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اس کائنات کو بنانے والے ہیں، ہر چیز کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی۔ جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہم عقیدہ رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ایک ہی چیز آ جاتے ہیں۔ اب رسالت جب ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو لفظ آ جاتا ہے رسول، رسالت۔ اب اس کے لیے ہمارا جاننا بہت ضروری ہے کہ رسالت کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ رسالت عربی کے لفظ را، سین اور لام، ان 3 سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اصل میں عربی میں لفظ الرسالہ استعمال ہوتا ہے، اس سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہوا ہے یہ لفظ رسالت۔ رسالہ عربی میں خط کو کہتے ہیں، لیٹر۔ جو ہم خط استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے، اس کو رسالہ کہتے ہیں، اور جو لانے والا ہوتا ہے وہ مرسل، بھیجنے والا مرسل۔ اور ارسلہ یرسلو عربی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے بھیجنے کے لیے، وہیں سے یہ لفظ ہے رسالہ، یعنی بھیجنے کا عمل۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شخصیات کو اللہ رب العزت نے وحی دے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا اور یہی کہلاتا ہے عقیدہ رسالت۔ اب انبیاء جو اس عقیدے کے ساتھ منسوب ہیں، کون لوگ ہیں؟ انبیاء کہتے ہیں واحد ہے اس کی نبی، اور نبی کا مطلب کیا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ مطلب یہ ہے نبی، نبأ ینبئ، خبر دینے والا۔ خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی جو خبر دے۔ اب نبی کیوں کہا گیا؟ یعنی وہ لوگ جو خوشخبری سنائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو نبی کہا گیا۔ اب تقریباً
اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، رسول بھیجے۔ عام طور پر ہم یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، نبی اور رسول۔ اب نبی اور رسول کی وضاحت سمجھنی بہت ضروری ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے ایک آپ کے پاس کوئی شریعت موجود ہے، کوئی آسمانی کتاب موجود ہے، وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے پاس نئی شریعت نہیں آتی، بلکہ اللہ کا پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، لیکن وہ اپنے سے موجود پہلے نبیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم وہ پہنچاتے ہیں، لیکن پہلے سے موجود انبیاء کرام کی کتابیں اور شریعت کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، کہ جو نبی ہیں وہ ایک جیسے بھائی ہیں آپس میں، ان کا دین بھی ایک ہے۔ اب یہ چیز ظاہر کر دیتی ہے کہ نبی ایک ہیں، کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایک جیسا مقصد، ایک جیسی زندگی دی۔ تمام انبیاء کرام، تمام رسول معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اپنی قوم کے سب سے عمدہ لوگ ہوتے ہیں، جو افضل ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نبوت آتی ہے۔ یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور ان کا دین ایک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ تمام انبیاء اور رسولوں کا یہی ایک ہی سبق تھا۔ دوسرا لفظ آ جاتا ہے رسول۔ اب رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں لانے والے کو۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کتاب اور اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ نیا حکم لے کے آتے ہیں، نئی کتاب لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس نئی شریعت آئی تھی، نئی کتاب لے کر وہ آئے تھے۔ حکم وہی تھا، حکم نہیں بدلا۔ حکم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن نبی اور رسول میں صرف اتنا فرق ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ نئی کتاب، نئی شریعت کے ساتھ آتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ پرانی شریعت پہ چلتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اور شیطان سے بچیں۔ اب یہاں پہ لفظ رسول استعمال ہوا ہے، یعنی ہر قوم کے اندر جب ضرورت ہوتی تھی تو نئی شریعت اور نئی آسمانی کتاب نازل فرمائی جاتی تھی، اور انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کی مہر ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی مہر ہیں۔ یہاں پر آ کر رسالت اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، محمد رسول النبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ رسول اس طرح سے کہ ان کو نئی شریعت دی گئی، کتاب اللہ قرآن مجید ان پر نازل کیا گیا، حکم وہی تھا، اللہ کی عبادت کی جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ اور نبی اس لیے کہا گیا کہ اپنے سے پہلے موجود نبیوں کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کا انکار کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں۔
اب رسالت، نبوت یہ ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس پر استدلال کرتی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں مذکور ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، معہم ان رسولوں کے ساتھ، الکتاب کتاب، والمیزان اور میزان، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، یعنی لوگوں کو انصاف اور کتاب اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ مذکور ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا رسولوں کو، من قبلی کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا، جن کا قصہ بیان کیا ہم نے، علیکا، آپ پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو قصہ مذکور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے، لیکن تمام انبیاء کرام کا ذکر موجود تو نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کا حال سنا دیا کہ تقریباً ایک ہی جیسا حال تھا تمام انبیاء کرام اور رسولوں کا، جو ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے خدمات لگائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، محمد رسول نبی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مریم کے اندر مذکور ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور آپ ذکر کیجئے، یاد کیجئے کتاب میں، اسماعیل علیہ السلام کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ یعنی رسول کا مطلب اپنی نئی شریعت لے کر آئے تھے، نیا حکم آیا تھا، کتاب اللہ نازل ہوئی تھی، صحائف نازل ہوئے تھے، نبیہ اور نبی تھے، پچھلے رسولوں کی شریعت کی بھی پیروی کرتے تھے۔ اب تمام انبیاء کرام ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم کی اصلاح کے لیے چنے ہوئے لوگ تھے، برگزیدہ ہستیاں تھیں جن کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں مذکور ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی پر میں بھی کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بزرگ ہستیوں کو بھیجا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، اور ان میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اب قیامت تک تمام انسانوں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض ہے، اور آپ کی ہی شریعت پر عمل کرنا فرض ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ رک چکا ہے، نبوت کا سلسلہ رک چکا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ چیز ختم ہو گئی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم، ان کی طریقے، ان کی حیات طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔